یہ واقعہ بھی ایک بادشاہ کے متعلق ہے۔ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امراء سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ اس کو میں اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ صومعہ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور دین توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہونے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی کہ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو، اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے۔ بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی مولک جانور اسدہ نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر رکے کھڑے رہے۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان دیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا حق مذہب ٹھیک ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما دے، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوبصورت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و اقرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو فیض اعظم سے نوازا، یہاں تک کہ کوری، مادرزاد، نبینا اور لا علاج مرض اس لڑکے کی دعا سے یافتیاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نبینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اس مجلس میں ایمان لایا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام مالک تیری آنکھ کے علاج سے عاجز آ گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے
مجھے بینائی عطا فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا اور آپ کا اور اسی ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنے مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا۔ وہاں اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے پوچھا جائے کہ یہ مدت کہاں رہا اور اس کے پاس۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آنا جانا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار، اگر تو اپنا دین سے نہ پھرے گا تو میں تجھ کو آرے سے چروا دوں گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین سے نہ پھروں گا، میں ہرگز اپنے دین سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا کہ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چروا دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو کی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا اثر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو بھی پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصائب خاص بنا لوں گا، اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے عذاب پاش ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے کر سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں تو تجھ کو لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کی شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکت سے نکال کلمہ بسم اللہ ربا حاضر غلام کہہ کر وہ تیر مجھے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس واقعے کو دیکھنے والے تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ اللہ ہی سب کا مالک اور خالق ہے، اللہ نے ہی دنیا کو پیدا کیا۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقے نے کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی اور اس کے کنارے پر ایان سلطنت کی کرسیاں بچھائی گئی اور سب کو حاضر ہونے کو حکم دیا گیا اور کرندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ چچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں اور بلائے گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ کھلے گلزار بن جائے گی۔ عورت نے سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی
اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین جو کہ کرسیوں میں بیٹھے تھے کا تماشا دیکھ کر سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض کر لی تھی اور اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن طامر بتایا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اور اس حادثے میں ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 آدمی کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اور اس میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ لڑکا عبداللہ بن طامر جس کا مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن طامر کی لاش صحیح سلامت اس طرح سے برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے اس کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ جمعہ نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کو اسی سب حالت پر قبوتی میں دفن کر دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ امید ہے آپ میرے اس واقعے کو سمجھیں گے بھی، سوچیں گے بھی صحیح اور لائک بھی کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے